السلام علیکم. کیا حال ہے بچوں آپ کا؟ جی سب ٹھیک ہیں؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جی تو بچوں ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اب ہم آج تک اپنے جو ہماری بے کے حروف تھے، بے کی خاندان کے حروف تھے سارے، وہ مکمل کر چکے ہیں. یاد ہے نا آپ کو؟ بار بار ہم نے دہرا لیا ہے ان حروف کو، ان سے بننے والی اشیاء کو، اور کچھ تھوڑا لکھنے کی بھی مشق کر لی ہے. اب یاد ہے نا آپ کو؟ اب اس کے بعد ابھی ہم اپنی کاپی پہ لکھنا تو سیکھیں گے، لیکن ابھی ہم نے کتاب پہ لکھنا سیکھ لیا ہے. ایسا ہی ہے؟ جی تو جو حروف ہم سیکھ چکے ہیں بے کے خاندان کے، ان میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر سے اس کو دہرا لیتے ہیں. جی تو بچوں سب سے پہلے جو بے کے خاندان کا حرف آتا ہے وہ ہے جی، بے. اور اس کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ دیکھیں کتنے نقطے ہیں اس کے نیچے؟ جی ہاں، اس کے نیچے ہے ایک نقطہ، اور جو ایک نقطہ جس کے نیچے ہوتا ہے وہ ہے بے. بے ایسے ہی ہے نا؟ یہ ہے بے، اور یہ ہے بے کی خاندان کا پہلا حرف. اس کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ جی، اس کے بعد آتا ہے پے. کون سا حرف آتا ہے؟ پے. اور پے کے نیچے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. جی، اس کے نیچے ہوتے ہیں 3 نقطے. بے کے نیچے ہوتا ہے ایک نقطہ، اور پے کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، 1 2 اور 3. تو یہ فرق ہے بے میں اور پے میں. بے جو ہوتا ہے وہ بے کے خاندان کا پہلا حرف ہوتا ہے، اور پے دوسرا. ٹھیک ہے؟ اب بتائیں کہ پے کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ سوچ کے بتائیں، کیونکہ آپ بار بار اس کی مشق کر چکے ہیں، پڑھائی بھی کرتے ہوں گے. اب آپ نے خود سے پڑھ کے مجھے بتانا ہے کہ بے کے بعد پے، اور پے کے بعد تیسرا خاندان جو بے کے خاندان کا حرف ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، وہ ہوتا ہے تے. تے جو ہوتا ہے، تے جو ہے وہ بے کے خاندان کا تیسرا حرف ہے. تے. اور تے کے نقطے کہاں ہوتے ہیں؟ جی اوپر ہوتے ہیں تے کے نقطے. اور کتنے نقطے ہوتے ہیں تے میں؟ جی 2 نقطے ہوتے ہیں. تے میں کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 1 2 1 2 1 2. تے میں 2 نقطے ہوتے ہیں، اور یہ 2 نقطے جو ہوتے ہیں وہ تے کے اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے بتائیں پہلا حرف بے کے خاندان کا کون سا ہوتا ہے؟ جی بے، ایک نقطے کے ساتھ. اور اس کے بعد دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ پے، 3 نقطوں کے ساتھ، 1 2 اور 3. اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ تیسرا کون سا حرف ہوتا ہے جو بے کے خاندان کا ہے؟ تے. بالکل صحیح، تے. اور اس کے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 1 اور 2. تے کے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 1 اور 2. جی یہ تو ہو گئے بے کے خاندان کے 3 حروف. اب مجھے بتائیں کہ تے کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ چلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا. اب بتائیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل صحیح پہچانا، وہ ہے کون سا حرف ہے؟ ٹے. کون سا حرف ہے یہ؟ ٹے. کون سا حرف ہے؟ ٹے. ٹ ٹ ٹے. ٹ
टे। اور اب آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ ٹے کی ٹوپی ہے۔ کیا ہے؟ ٹے کی ٹوپی، ٹے کی ٹوپی۔ جی، تو یہ کیا ہے؟ ٹے۔ اور یہ بے کے خاندان کا کون سا حرف ہے؟ کون سا حرف ہے بے کے خاندان کا؟ جی ہاں، چوتھا حرف ہے بے کے خاندان کا۔ پہلا بے، پھر پے، تے اور ٹے، ٹے، ٹے۔ جی، اب مجھے بتائیں کہ ٹے کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ سوچ کے بتائیں جلدی سے، جو کہ بے کے خاندان کا آخری حرف ہے، وہ کون سا ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح۔ جی، یہ ہے سے۔ یہ کون سا حرف ہے؟ سے۔ کون سا حرف ہے؟ سے۔ اور اس کے کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ جی، 3 نقطے ہوتے ہیں، 1 2 3۔ کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 1 2 3۔ ارے یہ کیا؟ 3 نقطے تو کسی اور حرف کے بھی ہوتے ہیں، اور ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ یاد آیا آپ کو؟ یاد آ رہا ہے آپ کو کہ کون سا حرف ہے جس کے 3 نقطے ہوتے ہیں؟ وہ بھی بے کے خاندان کا ہے۔ جی، وہ تو ہے پے، اور اس کے بھی 3 نقطے ہیں، سے کے بھی اور پے کے بھی۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کے بھی 3 نقطے ہیں، اس کے بھی 3 نقطے ہیں۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جلدی سے بتائیں، کون بتائے گا مجھے؟ جلدی جلدی بتائیں۔ دیکھیں آپ کو فرق کیا لگ رہا ہے ان دونوں میں؟ اس کے بھی 3 نقطے ہیں، 1 2 اور 3، اور اس کے بھی 3 نقطے ہیں، 1 2 اور 3۔ تو اب اس میں فرق کیا ہے؟ جی بالکل صحیح، اس میں فرق یہ ہے کہ پے کے 3 نقطے جو ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں پے کے، اور سے کے 3 نقطے جو ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں۔ پے کے نقطے کہاں ہوتے ہیں؟ نیچے، اور سے کے نقطے کہاں ہوتے ہیں؟ اوپر۔ پے کے نقطے کہاں ہوتے ہیں؟ نیچے ہوتے ہیں، اور سے کے نقطے کہاں ہوتے ہیں؟ جی اوپر ہوتے ہیں، بالکل صحیح۔ چلیں جی، اور اب یہ سے جو ہوتا ہے یہ بے کے خاندان کا کون سا حرف ہوتا ہے؟ جی آخری حرف ہوتا ہے۔ اور پہلا حرف کون سا ہوتا ہے؟ جی ہاں بے۔ دوسرا حرف کون سا ہوتا ہے؟ پے۔ اور اس کے بعد تیسرا حرف کون سا ہوتا ہے؟ تے۔ اور اس کے بعد چوتھا حرف کون سا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ٹوپی کے ساتھ ٹے۔ ٹوپی کے ساتھ ٹے۔ اور آخری حرف کون سا ہوتا ہے بے کے خاندان کا؟ سے۔ کون سا حرف ہوتا ہے؟ جی ہاں سے۔ کون سا حرف ہوتا ہے؟ سے۔ جی تو بچوں، یہ حروف ہم نے آج دہرا لیے ہیں بے کے خاندان کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان کو مکمل کر چکے ہیں۔ اور یہ کتنے حروف ہوتے ہیں بے کے خاندان میں؟ 5، 1 2 3 4 اور 5۔ 1 2 3 4 اور 5۔ جی بچوں، تو آج میں آپ کو کچھ نئی بات بھی بتانا چاہتی ہوں، جو کہ اس بے کے خاندان سے متعلق ہے، جو ہم آج سیکھیں گے۔ اور وہ بہت آسان چیز ہے، سیکھنا مشکل نہیں ہے، صرف کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ ابھی کوئی آپ نے لکھنا نہیں ہے، ابھی آپ نے صرف اس کو سننا ہے کہ یہ ہم کیا سمجھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ جب ہم یہ کوئی بھی حروف سیکھتے ہیں تو سب سے پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟
جی سب سے پہلے ہم ان حروف کی پہچان سیکھتے ہیں۔ جب ہمیں ان کی حروف کی پہچان اچھی طرح سے ہو جاتی ہے اور ہم ان کو لکھنا سیکھتے ہیں، اور پھر جب ہم حروف بھی لکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ جی اس کے بعد ہم ان حروف کو دوسرے حروف کے ساتھ ملا کے لکھنا سیکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی تو جب ہم نے ان حروف کو دوسرے حروف کے ساتھ ملا کے لکھنا سیکھنا ہے تو ہم ایسے ہی تو نہیں لکھ دیں گے نا، ایسے اتنے بڑے بڑے حروف تو نہیں لکھیں گے۔ آپ اپنا نام ہی دیکھتے ہیں، جب آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا اردو میں تو وہ اتنا بڑا بڑا تو نہیں لکھا ہوتا نا، ایسے نہیں ہوتا نا۔ جی تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ان حروف کی چھوٹی یا آدھی اشکال لکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جی ہم ان حروف کی چھوٹی یا آدھی اشکال کو لکھتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چھوٹی یا آدھی اشکال ہوتی ہیں وہ کیسے بنتی ہیں؟ نہیں پتہ؟ یہ تو بہت آسان ہے، چلے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ آدھی اشکال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا آدھی کا مطلب بتائیں، جس کو انگلش میں ہاف کہتے ہیں۔ ہاف ہوتا ہے نا، چلے میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں۔ جی تو بچوں یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس بے ہے۔ اگر ہم اس بے کو آدھا کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے؟ جی ہم آدھا اس کو چھپاتے ہیں، یہ دیکھیں ایسے چھپا لیتے ہیں تو یہ آدھا بن گیا نا۔ اب ذرا دیکھیں یہ بے ہے اور اس کو آدھا ہاتھ سے چھپا لیتے ہیں۔ چلیں اب ایسے کرتی ہوں، میں اس کو ایک پیپر سے چھپاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے آدھا چھپا دیا بے کو، تو یہ کون سی شکل بن گئی ہے بے کی؟ جی یہ بے کی آدھی شکل بن گئی ہے۔ کیا بن گئی ہے؟ آدھی شکل بن گئی ہے۔ کیا بن گئی ہے؟ بے کی آدھی شکل۔ اب میں آپ کو دکھاؤں۔ جی اب یہ دیکھیں، یہ ادھر دیکھیں، یہ آدھا بے ایسے ہی چھپایا تھا نا میں نے۔ جی تو اب یہ دیکھیں یہ کیا بن گیا ہے؟ بے کی آدھی شکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلے آپ نے بے کے لکھنے کے بعد یہ بے کی آدھی شکل لکھنا سیکھنی ہے۔ آج تو ہم صرف دیکھیں گے نا، پھر جب اپنی اگلی کلاس میں اگلے سبق میں ہم لکھنا بھی سیکھ لیں گے اس کو۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو بے کے خاندان کے سارے حروف لکھنے آ گئے ہیں، تو اب ہم بے کے جو خاندان ہے اس کی آدھی اشکال بھی لکھنا سیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آدھی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں پے کی شکل۔ جی بچوں یہ ہے ہمارے پاس پے، اور ابھی جب ہم نے یہ پورا پے لکھا ہوا ہے تو ہم نے بڑے بڑے نقطے لگائے ہوئے ہیں نا اس کے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس کو اسی طرح سے ایسے آدھی شکل لکھیں گے اور نقطے اس کے نیچے لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہ کیا بن گئی ہے؟ پے کی آدھی شکل۔ ٹھیک ہے، پے کی آدھی شکل بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہے۔ دیکھیں پھر وہی بات ہے، جیسے ہم بے لکھنا سیکھ رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے نا ایک یہ والی شکل تو ایک جیسی آنی ہے سب کی، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ اسی طرح یہ بے میں بھی ایسے ہی کیا ہوا ہے، یہ بے کی آدھی شکل ہے اور یہ پے کی آدھی شکل ہے۔ اب اس کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ جی یہ ہمارے پاس ہے تے، اور اس کی یہ ہے آدھی شکل۔ یہ دیکھیں آدھی میں نے چھپا دی ہے اور یہ آدھی ہے، ایسے کر کے جیسے یہاں سے میں آپ کو آدھی چھپا کے دکھاتی ہوں اور آدھی کے اوپر دو نقطے لگا دیے، اسی طرح سے یہ آدھی شکل ہے تے کی۔ اب تے کے بعد کیا آتا ہے؟ ٹے آتا ہے، اس کی بھی آدھی شکل کیسی ہوگی؟ جی ایسے، اور یہ رہی ہمارے پاس ٹے کی آدھی شکل۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ٹے کے بعد سے، اور سے کی بھی آدھی شکل ایسے ہوگی، اور یہ دیکھیں جی ہمارے پاس سے کی بھی آدھی شکل آ گئی۔ جی تو بچوں اب آپ دیکھیں ہمارے پاس بے، پے، تے، ٹے اور سے کی آدھی اشکال آ گئی ہیں۔
تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا جی۔ اب آپ نے ابھی ان کو سوچ کے رکھنا ہے، ان کو اپنے دماغ میں دہرانا ہے، ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے، اور ہم اپنی اگلی کلاس میں اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔